الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شروع میں جو بات کہی تھی، نقول فی توحید اللہ بتوفیق من اللہ، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اسی کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اب تک یہ ہمارے سامنے رکھا کہ مکلف پر سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے جو خصائص ہے ان خصائص میں سے کسی خاصیت پہ عمل کرتا ہے تو راجح قول کے مطابق وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور کل یہی ہمارا موضوع بحث تھا جس میں بتلایا گیا تھا کہ ان کے کلام کا دو محمل ہے، دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال ایک مسلمان کے بارے میں ان کا کلام ہے جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو۔ پھر بتلایا گیا تھا کہ یہ مسئلہ صرف نظری ہے، فرضی خیال ہے اور حقیقت سے اس مسئلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوسرا جو احتمال ہے ایک غیر مسلم کے بارے میں بتلایا گیا تھا وہاں پہ کہ غیر مسلم کے بارے میں اگر ان کے کلام کو محمول کریں گے تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان شرط شرعی ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، یعنی سب سے پہلے آدمی ایمان لائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر توحید کی قسموں پر بحث کی تھی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، تین قسمیں کی تھی: توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ اور اسی ضمن میں بات کی تھی کہ توحید ہی کے ذریعہ سے آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو توحید ہی کے ذریعہ سے آدمی کی وفات ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے بات؟ جی۔ اب ذرا جو ابھی تک پڑھے کچھ تعلیقات اور ہیں جن کو سننا یا جن کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ توحید کی تقسیم پہ تعلیق ہم نے لگایا تھا کہ توحید کی تقسیم بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، پھر اس کا رد کیا ہے یہ بات گزر چکی ہے۔ آتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ پہ کہ ایک مکلف کے اوپر سب سے پہلی چیز واجب کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ ایک مکلف کے اوپر سب سے پہلی چیز واجب توحید ہے، لیکن ایک داعی کے لیے جو دعوت دے رہا ہو اس کے اوپر سب سے پہلی کون سی چیز واجب ہے؟ جیسے آپ لوگ داعی ہیں، آپ لوگ سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں گے؟ یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مکلف کے اوپر سب سے پہلے توحید واجب ہے، یہ بالاتفاق ہے، لیکن ایک داعی کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ توحید ہو، بلکہ ایک داعی کی دعوت ڈیپینڈ کرتی ہے مدعو کی حالت پہ۔ سمجھے آئی بات؟ یعنی جیسا مدعو کی حالت ہے ویسا ہی وہ داعی اپنی دعوت کا آغاز کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ غیر مسلموں میں دعوت کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے پاس بھیجا، کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، اہل کتاب کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل کتاب غیر مسلم ہے۔ جب ہم غیر مسلموں میں دعوت کریں گے تو سب سے پہلے ہم انہیں توحید کی دعوت دیں گے، لیکن اگر مسلم معاشرے میں ہم اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں تو ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں گے، کس چیز کی کمی ہے اور کون سی کمی زیادہ مؤثر ہے، لہذا اس کمی کی طرف ہم سب سے پہلے دعوت کا کام انجام دیں گے۔ جیسے ہمارا مسلم معاشرہ ہے، پورا کا پورا معاشرہ اہل حدیث ہے، گاؤں ہمارا اہل حدیث کا ہے، اہل حدیث ماشاءاللہ عقیدہ کے معاملے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں عمل کے ناحیے سے، نماز کے ناحیے سے
کہ پورے گاؤں میں سے صرف 5 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لہذا ہم اپنی دعوت کی ترکیز کس پہ کریں گے؟ نماز کے اوپر کریں گے یا پھر توحید کے اوپر کریں گے؟ نماز کے اوپر، کیونکہ جو مدعو ہے اس کی حالت توحید اس کے پاس موجود ہے، لیکن نماز کے ناحیے سے کمی ہے اس کے یہاں، اس لیے ہم نماز کی دعوت دیں گے اسے۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ اول واجب علی المکلف والتوحید بالاتفاق، اول واجب علی الداعیہ متوقف و مربوط بحالت المدعو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی آگے منتقل ہوتے ہیں توحید اسماء و صفات کی طرف۔ ایک چیز اور تھی وہ ذہن سے نکل گئی، کون سا دوسرا نقطہ تھا واللہ اعلم، جب یاد آئے گا تو پھر بتلائیں گے۔ توحید اسماء و صفات کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں اما الاول یعنی توحید الاسماء والصفات فإن نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن موافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب۔ جهم بن صفوان اور اس کے موافقین کا تذکرہ کیا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ انہی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کا انکار کیا ہے، جنہیں جہمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلے ہم اسماء و صفات کی تعریف جان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا اور اسماء اور صفات میں کسی دوسرے مخلوق کو مشابہ نہ قرار دینا، یہ اسماء و صفات کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، سارے کے سارے اسماء اور صفات توقیفی ہیں، یعنی شریعت پر موقوف ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت پر موقوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم میں سے کوئی نہیں دیکھا، کہ دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا؟ لہذا جس چیز کی حقیقت ہم نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں دیکھے ہیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن ہم کر سکتے ہیں اپنے پاس سے، یا اس کے بارے میں بتلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جاپان ہے، جاپان ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں گیا ہے، جاپان کی اور ہم میں سے کسی نے ویڈیو بھی جاپان کی نہیں دیکھی۔ جاپان کی سڑکیں کیسی ہیں، جاپان میں دکان چلانے کا سسٹم کیسا ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتلا سکتے نا؟ کب بتلائیں گے؟ جب ہم جاپان چلے جائیں، مشاہدہ کریں، یا جاپان والے ہمارے پاس انفارمیشن بھیجیں۔ سمجھ گئے نا؟ جی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کی حقیقت جانتے ہیں، لہذا ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کر سکتے، جیسے جاپان کی حقیقت جاننے کی ہم کوشش نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بتلائیں گے اپنے بارے میں وہی چیز ہمیں معلوم ہوگی، اور اسی پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہے توقیف۔ توقیف کا مطلب شریعت پر موقوف ہے، یعنی جو اسماء شریعت کے اندر موجود ہیں، جو صفات شریعت کے اندر موجود ہیں، ان اسماء کو ہم ثابت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے یہ نام بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی یہ صفت بتلا رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میرا یہ نام ہے اور مسٹر خالد کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نام یہ نہیں ہے؟ کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں توقیفی ہیں، یعنی شریعت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے اسماء اور بہت سارے صفات کو ثابت کیا ہے، لیکن جہم بن صفوان یا فرقہ جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتلائی
ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ اثبات الصفات یستلزم تعدد الواجب، کہ جہمیہ کہتے ہیں اگر ہم صفات کو ثابت کریں گے تو جو موصوف ہے اس کا متعدد ہونا لازم آئے گا۔ بات سمجھے؟ اور ایسا ان لوگوں نے کیوں کہا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا سیٹ ابھی والا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالی کی صفات کو ثابت کریں گے تو موصوف کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی کی ذات متعدد ہو جائے گی، یعنی ایک سے زیادہ ہو جائے گی۔ سمجھے؟ کیوں ان لوگوں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا، اپنی فکر کا استعمال کیا، اپنے خیال کا استعمال کیا۔ جہاں پہ فکر، خیال اور عقل کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اوکے؟ اب ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے سماع کی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کہا کہ یہ صفات تو بندوں میں بھی موجود ہے، بندے بھی سنتے ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جب صفت ثابت کریں گے تو بندوں سے اس کی مشابہت لازم آ جائے گی، یعنی وہ صفت بندوں کے اندر ٹرانسفر ہو گئی۔ تو کیا بندوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلول کیے ہوئے ہے؟ نہیں نا، اسی لیے ان لوگوں نے صفات کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کا رد کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صفات کے اثبات سے موصوف کا متعدد ہونا لازم آئے گا، جیسا کہ جہمیہ کا قول ہے۔ ان کا یہ قول بالکل فاسد ہے، ہر ایک انسان جان سکتا ہے۔ کیسے جان سکتا ہے؟ کہ جب کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن صفات نہیں ہے، تو کہتے ہیں کوئی بھی ذات صفات کے بغیر اس ذات کا وجود ہی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک پیڑ، مثال کے طور پہ آم کا ایک پیڑ، کہہ دو آم کا ایک پیڑ ہے لیکن اس کی جو صفات ہے، جیسے جڑ ہے، ٹہنی ہے، پتے ہیں، پھل ہے، اور جو پیڑ کی لکڑیاں ہیں، کہہ دو یہ کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر پیڑ کا وجود باقی رہے گا؟ اب جیسے کہہ دو آفاق ایک ذات ہے، آفاق کی کوئی صفات نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، یعنی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ جب بھائی کوئی صفت ہی نہیں رہے گی تو آفاق کا وجود کیسے رہے گا؟ کسی بھی چیز کا جب وجود رہے گا تو اس کی بعد صفات ہوں گے، کسی کے کم ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو جہمیہ کا یہ قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دو کیونکہ موصوف کا متعدد ہونا لازم آئے گا، کہتے ہیں یہ قول یہ قول بالکل فاسد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، معلوم الفساد بالضرورہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ذات صفات سے مجرد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تمام صفاتوں کو انکار کر دیتے جہمیہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جہمیہ تمام صفاتوں کو انکار کر دیتے ہیں؟ ہاں، جہمیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ایک دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ جب جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا ثمرہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں حلول اور اتحاد جیسی فکر کا وجود ہوا، عقیدہ حاضر و ناظر جیسی فکر کا وجود ہوا، کڑ کڑ میں رام بستے ہیں جیسی فکر کا وجود ہوا۔ حلول اور اتحاد
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ صفات سے بالکل متنزہ ہے، تمام صفات سے بالکل بری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا حلول اور اتحاد کا عقیدہ لوگوں کے اندر رواج پایا جب جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نیچر ہی کا نام اللہ تعالیٰ ہے، نیچر ہی کا نام گاڈ ہے، ایشور ہے، خدا ہے، بھگوان ہے، اللہ ہے۔ فطرت، سمجھ میں آئی بات؟ جی، جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اللہ ہیں، اور اسی سے ہماری اردو طبقہ نے عقیدہ حاضر و ناظر لیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ حاضر و ناظر، جیسے حلول اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز میں موجود ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں موجود ہے۔ یہ کمرہ ہے، یہ صفحہ ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو ایسے ہی عقیدہ حاضر ہے، ہمارے اردو طبقہ والوں نے عقیدہ حاضر و ناظر کو لیا، کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ اور ہندوؤں نے لیا رام کے بارے میں کہ رام کڑ کڑ میں بستے اور رچتے ہیں۔ کڑ کڑ مطلب ہر ایک جگہ میں۔ تو گویا کہ حلول اور اتحاد جس کی ابتدا یا جس کی پیدائش جہمیہ کے رد فعل کے سبب ہوئی ہے، جہمیہ کے سبب ہوئی ہے، اس حلول اور اتحاد نے جہاں پہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا کی، وہیں پہ غیر مسلموں کے اندر بھی گمراہی پیدا کی۔ شیخ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو عقیدہ حاضر و ناظر ہے اسی حلول اور اتحاد کا ایک جز ہے، ابھی اس کی تردید کر رہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے بعد پھر کہا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ جو حلول اور اتحاد کا عقیدہ پیدا ہوا یہ نصارہ کے کفر سے بھی برا ہے، کیونکہ نصارہ نے الوہیت کو، عیسائیوں نے الوہیت کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا تھا، اور حلول اور اتحاد کے قائلین نے الوہیت کو تمام مخلوقات کے ساتھ عام کر دیا ہے۔ بات سمجھے؟ جی۔ یہ حلول اور اتحاد یعنی حاضر و ناظر کا عقیدہ، کڑ کڑ میں رام بستے ہیں، یہ عقیدہ قرون وسطی میں منتشر ہوا، اور 3 صدی ہجری میں ایک آدمی نے اس عقیدے کی بہت زور شور سے پرچار کی، تشہیر کی، جس کا نام ہے الحسین الحلاج۔ الحسین الحلاج نے 3 صدی ہجری کے اندر عقیدہ حلول اور اتحاد کا بہت ہی زور شور کے ساتھ پرچار کیا۔ اچھا، عقیدہ حلول اور اتحاد، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کڑ کڑ میں رام بستے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا ثمرہ کیا نکل رہا ہے؟ پھر اس پہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بات کی، کہا وَمِن فُرُوعِ هَذَا التَّوْحِيدِ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَامِلُ الْإِيمَانِ، کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک چیز میں موجود ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون اور قوم فرعون مکمل ایمان والے تھے۔ کیسے مکمل ایمان والے تھے؟ کیسے یہ نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ ایسے نکلے گا کہ جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، تو فرعون اپنے قول میں سچا تھا،
کیونکہ فرعون بھی رب کا ایک جز ہے. بات سمجھے نا؟ کیوں؟ کیونکہ حلول اور اتحاد کے مطابق اللہ تعالیٰ فرعون کے اندر بھی موجود ہے. جب اندر موجود ہے تو فرعون اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہوا یا نہیں ہوا؟ لہذا فرعون کی غلطی صرف یہ تھی کہ اس نے الوہیت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا. اگر وہ یہ کہتا کہ میں بھی تمہارا رب ہوں، تم بھی رب ہو، تم بھی رب ہو، تم بھی رب ہو، دنیا کے سارے لوگ الہ ہیں، تب یہ صحیح ہوتا، اپنے قول میں وہ صادق رہتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی حلول اتحاد کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کے ثمرات میں سے دوسرے ثمرے کا ذکر کیا کہ جتنے بھی بت پرست ہیں سارے کے سارے بت پرست صحیح ہیں اور حق پر ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی پوجا نہیں کر رہے. جیسے گنیش کی مورتی ہے، ٹھیک ہے، گنیش کی مورتی میں جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز میں شامل ہے، تو کیا گنیش کی مورتی میں نہیں شامل ہے؟ شامل ہے نا؟ لہذا جب گنیش کی پوجا کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی پوجا کر رہے ہیں. شنکر کی مورتی کی پوجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پوجا کر رہے ہیں. تو مطلب یہ نکلے گا حلول اور اتحاد کے عقیدے کے اور سوچ کا جو رزلٹ نکلے گا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ گائے کو پوجے، گائے میں بھی اللہ تعالیٰ پرویش کیے ہوئے ہیں، گائے میں بھی اللہ تعالیٰ پرکٹ ہوتے ہیں. لہذا اگر گائے کی وہ پوجا کرتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حلول اور اتحاد کا نتیجہ ہے. حلول اور اتحاد کا ایک نتیجہ اور ہے کہ جو حلال اور حرام کی تفریق ہے وہ تفریق ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہو جائے گی؟ بھائی ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حرام چیز میں موجود رہے گا؟ یعنی کہ نتیجہ یہاں تک پہنچے گا جیسا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک انسان چاہے تو اجنبیہ عورت سے شادی کرے یا چاہے تو اپنی ماں یا اپنی بہن سے شادی کرے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ حرام کا تصور ہی ختم ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ ہر ایک جگہ موجود ہے، ایک اجنبیہ عورت کے موجود ہے، اندر موجود ہے، اپنی بہن کے اندر موجود ہے، اپنی ماں کے اندر موجود ہے، تو پھر حرام کون سی چیز ہوئی بھائی؟ کوئی چیز حرام نہیں ہے. لہذا اسی لیے کہا کہ عقیدہ حلول اور اتحاد یہ ہے نصارہ کے کفر سے بھی بڑھ کر کے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ عقیدہ حاضر و ناظر یہ ہمارے اردو دا طبقہ نے ایجاد کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے. کہاں سے یہ قول نکلا ہے؟ حلول اور اتحاد کا ایک جز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اس قول کے بارے میں ایک ضروری نقطہ ہے. قول تو فاسد ہے. اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ ہم تمام لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ اترتے ہیں رات کے آخری پہر میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نصوص شریعت موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں آتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کمرے میں آتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں پہنچتا ہے؟ نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہو نا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص مقام ہے، وہ عرش پر استوا ہے، مستوی ہے، لہذا ہر جگہ حاضر نہیں. لیکن یہ جو کلمہ ہے حاضر و ناظر، یہ کلمہ مجمل ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مجمل کلمہ وارد ہوتا ہے کسی اہل سنت والجماعت کی زبان سے، اہل سنت والجماعت کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے، یعنی کوئی انسان موحد ہے، کوئی انسان عالم دین ہے، توحید کا پرچار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی تقریر میں اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے،
تو کیا اس عقیدے کی وجہ سے اس موحد کی ساری توحید کی دعوت بیکار چلی گئی؟ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہ کلام مجمل ہے اس لیے اس کا جو صحیح محمل ہے ہم اس محمل پہ محمول کریں گے. یعنی حاضر کا مطلب ہمارے شیخ صاحب نے یہ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے حاضر ہے. سمجھے نا؟ حاضر کا مطلب ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. جب شیخ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو حاضر مطلب اپنے علم کے اعتبار سے ہے. شیخ نے یہ مراد لیا ہوگا. اور ایسی جو الفاظ مجمل ہیں اگر اہل سنت والجماعت کے افراد میں سے کسی فرد سے صادر ہوتی ہیں اور اس مجمل لفظ کے کئی احتمالات ہیں تو پھر جو سب سے اچھا احتمال ہوگا ہم اسی پہ محمول کریں گے. یہ چیز انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ آگے بیان کریں گے. تو اب یہیں پہ بات آج کا درس ختم ہوتا ہے. توحید اسماء و صفات کی بحث. کل انشاءاللہ توحید ربوبیت کی بحث, توحید ربوبیت کی تعریف. کل تو لیکن گھنٹی نہیں ہے نا, آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ توحید ربوبیت کی تعریف اور پھر توحید ربوبیت پر ادلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.